بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید 28 چینی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ سابق دور میں 31 کمپنیوں پر پابندی عائد کی گئی تھی، جسے برقرار رکھا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس میں چین کی 28 کمپنیوں کی امریکہ میں سرمایہ کاری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ حکم نامہ سابق صدر کے دور کے حکم نامے کا تسلسل ہے۔ صدر جو بائیڈن نے سابق دور کے اس حکم نامے کی نہ صرف توثیق کی بلکہ 28 مزید کمپنیوں کو پابندیوں کے شکار کمپنیوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ اس طرح اب مجموعی طور پر تقریباً 60 کمپنیوں کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہواوے موبائل سمیت چائنا موبائل اور چائنا ٹیلی کمیونیکیشن پر پابندی برقرار رہے گی۔ پابندیوں کا اطلاق 2 اگست سے ہوگا، جبکہ پابندیوں پر عمل درآمد اور نگرانی محکمہ خزانہ کی ذمہ داری ہوگی۔ واشنگٹن انتظامیہ کا کہنا تھا کہ پابندیوں کی شکار کمپنیوں پر چینی آرمی کے ساتھ روابط، امریکی شہریوں کی جاسوسی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا شبہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے حزب مخالف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ خود کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہنے والے آرمی سے کہتے ہیں کہ حکومت کو گرا دو۔ پچھلی حکومت کے مقابلے میں ہماری حکومت نے 3 گنا زیادہ سڑکیں بنائی ہیں۔ دوستو، یہ 3 گنا سڑکیں وزیر اعظم عمران خان کے کان میں نہ جانے کس وزیر نے کہہ دیا۔ اس کو ماننے کو دل نہیں کرتا۔ اس وزیر سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے بھی پرویز رشید کی طرح جھوٹ کو سیاسی بیان میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کے پہلے ہی ہفتے میں کہا جانے لگا کہ کدھر ہے نیا پاکستان، اور حکومت ناکام ہو گئی۔ ہم نے 2.5 سال بہت صبر سے گزارے۔ میڈیا میں بہت تنقید ہوئی، اپوزیشن نے بھی این آر او نہ ملنے پر تنقید کی کہ ملک تباہ ہو گیا۔ میرے اپنے لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑا۔ کل بھی اپوزیشن نے مل کر ڈرامہ کیا ہے کہ ملک بربادی کی طرف چلا گیا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میڈیا نے بھی عوام کو تاثر دیا کہ یکدم بٹن آن کر کے نیا پاکستان بن جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی معاشرہ جدوجہد کے بغیر نہیں بدلتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم آزاد ہو جائیں۔ چینی قبضہ اور سیاسی مافیاز اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے باہر اربوں ڈالرز پڑے ہیں اور ڈرتے ہیں حکومت ان سے یہ پیسہ واپس نکلوائے گی۔ ان کی چوریاں سامنے آ رہی ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی کسی نہ کسی طرح حکومت گرا دی جائے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ برے اور مشکل وقت سے نکل گئے ہیں، آنے والے دنوں میں عوام کو مزید خوشخبریاں دیتا جاؤں گا۔ اب ملکی ترقی کا سفر وہاں سے شروع ہوگا جب ہم کسی وقت ایشیا کی 4تھی بڑی معیشت تھے۔ گوگل نے یہودیوں کے خلاف پوسٹ لگانے پر اپنے اہم شعبے ڈائیورسٹی کے سربراہ کو نوکری سے نکال دیا۔ گوگل سربراہ کماؤ بوب نے یہودیوں کے خلاف ایک تحریر لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہودیوں کو مرنے مارنے اور لڑائی کی نہ ختم ہونے والی بھوک ہے۔ اپنی تحریر میں کماؤ نے مزید لکھا تھا کہ یہودی بے حس قوم ہیں جنہیں دوسروں کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ گوگل کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے اور اپنی اس تحریر پر انہوں نے معافی بھی مانگی ہے۔ تاہم اب وہ گوگل ٹیم کا حصہ نہیں رہے ہیں۔ گوگل کا کہنا تھا کہ یہودیوں کے مخالفین کی ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اس تحریر کی مذمت کرتے ہوئے یہودی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ لکھی گئی بوب کی اس پوسٹ کے سامنے آنے کے بعد یہودی کمیونٹی کی جانب سے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور اسرائیل کی حامی ایک تنظیم سٹینڈوداس کے سربراہ مائیکل ڈکسن نے اپنی ٹویٹ میں بوب اور گوگل انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ کیا گوگل نے انہیں گوگل کیا ہے؟
جاپانیوں کی طویل عمر کا راز معلوم ہو گیا۔ ایک جاپانی ماہر ٹوکیو سٹی یونیورسٹی کے پروفیسر نے یہ راز جاننے کے لیے 20 سال تک تحقیق کی۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ جاپانی عموماً گرم پانی سے لمبا غسل کرتے ہیں۔ ٹوکیو سٹی یونیورسٹی کے پروفیسر اور میڈیکل ڈاکٹر ہایا ساکا نے 2 دہائیوں تک لمبے غسل اور چشموں سے نکلنے والے گرم پانی میں دیر تک نہانے کے طبی فوائد کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جاپان میں لوگوں کی لمبی اور صحت مند زندگی کی ایک ممکنہ وجہ یہ ہے کہ 80% جاپانی دیر تک گرم پانی میں لیٹے رہتے ہیں۔ 20 برس قبل ایک نرس نے ان سے بلڈ پریشر کے مریضوں کو گرم پانی سے غسل دینے سے متعلق استفسار کیا تھا، لیکن اس سلسلے میں کوئی سائنسی تحقیق موجود نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں باقاعدہ تحقیق کا آغاز کیا۔ ہایا ساکا نے اس سلسلے میں کچھ عرصہ قبل ایک طبی میگزین میں ایک مقالہ بھی شائع کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ گرم پانی سے زیادہ دیر تک غسل کے کچھ بنیادی فائدے ہیں۔ پروفیسر ہایا ساکا کے مطابق حفظان صحت اور صفائی والے فائدے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر غسل لینے سے حاصل تو کیے جا سکتے ہیں، تاہم زیادہ فائدے صرف گرم پانی میں لیٹنے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ جاپان میں گرم پانی کے 27,000 چشمے ہیں۔ گرم پانی میں دیر تک لیٹنا اور لمبا غسل لینا ایک طرح سے جاپان میں قومی روایت بھی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ دنیا کو کورونا کی طرح دوسری وبائی امراض کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ مستقبل میں مزید وبائی امراض دستک دے سکتی ہیں۔ دنیا نے گزشتہ 12 مہینوں میں بہت زیادہ نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ گزشتہ موسم بہار میں کورونا کی وبا شروع ہونے سے قبل ایسے متعدد جائزے اور اطلاعات سامنے آئی ہیں جن میں کہا گیا تھا کہ دنیا ایسے بحرانوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ آخری وبائی بیماری نہیں ہے۔ بھارت کے شہر اجمیر کے رہائشی ایک شخص نے اپنی بیوی کی سالگرہ پر چاند کی 3 ایکڑ زمین بطور تحفہ پیش کر دی ہے۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ شادی کی 8ویں سالگرہ پر بیوی کے لیے کچھ خاص کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ میں خوش ہوں کیونکہ میں راجستھان میں چاند پر زمین خریدنے والا پہلا شوہر ہوں۔ کثرت سے فاسٹ فوڈ کھانے والے نوجوانوں کی نیند بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ غیر صحت مندانہ غذائی عادات اور ذہنی تناؤ کے باعث نیند میں خلل کے مابین تعلق معلوم کرنے کے لیے عالمی سطح پر ہونے والی یہ پہلی تحقیق ہے۔ تحقیق میں دیکھا گیا کہ جو نوجوان افراد سافٹ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ان میں بے خوابی سے متعلقہ مسائل کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یومیہ 3 سافٹ ڈرنکس پینے والے نوجوانوں میں نیند میں بے سکونی کی 55% زائد شکایات پائی گئیں۔ اسی طرح ایسے نوجوان جو ہفتے میں 4 دن سے زائد فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، ان میں نیند کے دوران بے سکونی اور خلل کی شکایت ہونے کی شرح ہفتے میں 1 دن فاسٹ فوڈ کھانے والوں کے مقابلے میں 55% زائد ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نیند میں بے سکونی کے باعث نوجوانی کی عمر میں دماغی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں۔ اس لیے غیر صحت مندانہ عادات پر قابو پانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر پالیسی سازی اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع پیلی بھیت میں بدبخت بیٹے نے غراٹے لینے پر باپ کو مار ڈالا۔ مرنے والا رام سواروپ کا بڑا بیٹا نوین اپنے باپ کی رات کو سوتے وقت خراٹے لینے کی عادت سے بہت پریشان تھا اور اسے نیند خراب ہونے کی شکایت تھی۔ پچھلے رات کے وقت اپنے 65 سالہ باپ کو سوتے ہوئے لوہے کی سلاخ سے واروں سے زخمی کر دیا، جسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن راستے میں ہی وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ اسٹرابری انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے اور جسم کے کئی اعضاء ایسے ہیں جو اسٹرابری کے استعمال سے براہ راست فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسٹرابری کی مدد سے آنکھوں کے افعال میں بہتری، ذہنی تندرستی، ہائی بلڈ پریشر سے نجات، جوڑوں کی بیماریاں اور دل کے امراض سے نجات جیسے کئی فوائد شامل ہیں۔ اسٹرابری میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء سے انسانی جسم میں قوت مدافعت کو بڑھانے، مختلف اقسام کے کینسر کی علامات کو روکنے اور قبل از وقت بڑھاپے کی علامات سے نجات دلانے میں مفید ثابت ہوئے ہیں۔ عموماً اسے یورپی پھل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کے تقریباً تمام حصوں میں پائی جاتی اور مقبول ہے۔
اس میں نہ صرف اینٹی آکسیڈنٹ بلکہ نیوٹرینٹ، وٹامنز اور منرلز بھی شامل ہیں جو کہ انسانی جسم کی صحت کو برقرار رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بڑھتی عمر اور غذائی اجزاء کی کمی کی بنا پر فری ریڈیکلز آنکھوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں، جیسا کہ آنکھوں کا خشک ہونا، آنکھوں کے اعصاب کے فعل میں کمی، آنکھوں کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا، دیکھنے کے مسائل درپیش ہونا اور انفیکشن ہونے کے خطرات ایسی علامات ہیں جو ان فری ریڈیکلز کی بنا پر ہو سکتی ہیں۔ اسٹرابری میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ ان تمام علامات سے بچنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اور علامات جس میں اسٹرابری انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہے وہ آنکھ کے اندرونی پریشر، جسے ایکولر پریشر کہا جاتا ہے، کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس اندرونی پریشر میں کسی بھی قسم کا تغیر آنکھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم کا مدافعتی نظام بیماریوں کے خلاف پہلی دفاعی صف کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسٹرابری میں موجود وٹامن سی اس مدافعتی نظام کو مضبوط کرتے ہوئے سردی اور کھانسی سے جسم کو بچاتی ہے۔ ایک وقت میں کھائی گئی اسٹرابری آپ کے جسم کو مطلوب وٹامن سی کی تقریباً 150% ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسٹرابری کو روزانہ ایک وقت کھانے سے جوڑوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ یادداشت میں کمی اور یادداشت کا متاثر ہونا ایک گھنبیر مسئلہ ہے۔ اس کی ایک وجہ دماغ اور عضلات کا وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا ہے اور اس کا بنیادی باعث فری ریڈیکلز ہیں، جو کہ خلیات کو نقصان پہنچاتے ہوئے جسم کو وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیتے ہیں۔ فری ریڈیکلز کی وجہ سے دماغی خلیات اور دماغی اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے اسٹرابری ان مسائل سے چھٹکارا دلانے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ اسٹرابری میں پوٹاشیم اور میگنیشیم دونوں بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں سوڈیم اور مختلف دیگر خطرے کے عوامل کی وجہ سے ہونے والے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ پوٹاشیم ہائپر ٹینشن کو کم کرتی ہے اور شریانوں اور خون کی وریدوں کی سختی کو کم کرتے ہوئے انہیں نرم کر دیتی ہے، جس سے خون کے بہاؤ میں آسانی پیدا ہوتی ہے، جس سے بلڈ پریشر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔